بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر دین کے پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں، جس پر بہت ساری بہنوں اور بھائیوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو باب علم مولا علی علیہ السلام کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن ایک جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ اس لیے بھی کیونکہ اس میں شیطان ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس اور اس کی اولاد کو مددگار مانگ کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا اور پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اپنی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے افراد کو جو جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑوا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھیں۔ اس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے، اور کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کروا دی گئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ہوں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% ظاہر ہوں تو اس بات کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں جادو کی ابتدائی علامات کی۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ جو جادو ہے وہ ابتدائی مراحل میں گزر رہا ہے۔ درندے، جنگلی جانور، شیر، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، سور دیکھنا، نیند میں چیخنا یا رونا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا،
رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، نیند میں انسانی غلاظت کا دیکھنا، قبریں اور مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویرانے میں خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اس کو چیز کوئی کاٹ رہی ہے اور اس کو اپنے اوپر محسوس کرنا، یہ سب جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر یہ علامات ظاہر ہونے لگ جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ اس کا مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتایا جائے گا، تو آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ جادو کی دوسرا مرحلہ، جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، غلطی اپنی بھی ہو پھر بھی اس کا اقرار نہ کر پانا، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ بڑے بڑے جھگڑے کرنا، نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ محسوس ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ سر اور کندھوں پر سوئیاں چبھ رہی ہیں، آذان سے تنگی محسوس ہونا، دل کا بار بار گھبرانا، جسم میں کٹ لگ جانا، مسلسل خون کے چھینٹے لگنا، جسم پر بال نظر آنا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا اور بعض لوگوں کے چہرے کو برا لگنا، ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا۔ ایسے جادو کسی لڑکی یا لڑکی پر شادی کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ بار بار جسم میں تکلیف محسوس ہونا کہ کسی نے سر میں باریک نوکیلی چیز داخل کر دی ہے، جسمانی طور پر بیمار ہوں اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو اور ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، جوڑوں میں درد محسوس کرنا، گھر دل نہ لگنا، میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو جی ہاں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جادو کے اس عمل میں جو سب سے گھناؤنا عمل ہے وہ میاں اور بیوی کے رشتے میں مشترکہ نفرت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ میاں سے جھگڑنے لگے گی۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی کمی نہیں، رشتے بھی موجود ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو رہا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی کی میڈیکل رپورٹس تو ٹھیک ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا۔ پانی سر سے گزرنے سے پہلے کسی اچھے دینی معالج سے رابطہ کر لیں۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی کمر میں تکلیف ہے، ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے دوستوں، اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے ان پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے سمت بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ میرے دوستو، جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو کسی پیر بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مشکل میں ضرور ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی
پوری مکمل سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ پیشاب کے آتے ہی جادو ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسی پانی کو گھر کے کونوں میں چھڑک دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں آذان دے دیں۔ اس عمل سے جادو کا خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے سورہ بقرہ ایک ہی دن میں مکمل پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ ایک ہی دن میں مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا ہوگی، جی ہاں، یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو کمنٹ سیکشن میں اجازت کا ایک میسج کر دینا ہوگا، اس کے بعد یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ جس جگہ تعویذ دفن ہوں گے اس جگہ سے آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ رات سونے سے قبل 5 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو وہ شخص اور وہ چیز نظر آ جائے گی جس نے جادو کیا ہوگا، اور یہ عمل 4 دن تک مسلسل کرنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ عمل کریں گے، اس جادو کے تعویذ نکالیں گے تو جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ہم آپ کو اپنے کمنٹس میں اجازت کا میسج کر دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔